اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم قربانی سر انجام دیتے ہو تو تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت خدا تک پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کا خون اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ وَلَا دِمَاؤُهَا لُحُومُهَا، یعنی لحومها کا ذکر پہلے فرمایا، نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی خون پہنچتا۔ تو باری تعالیٰ اگر گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، تو پھر کیا ہے جو ہماری طرف سے تیری بارگاہ تک پہنچتا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری جانب سے فقط تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، وقال تعالی ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، وقال تعالی ولکل امۃ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین، وقال تعالی رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، فلما معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم تین مختلف پہلوؤں سے قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے ابتدائی حصے میں ہم قربانی سے متعلق کچھ اہم فقہی اور شرعی امور پر بات چیت کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو تاریخ ساز واقعہ ہے ذبح عظیم سے متعلق، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور آخر پر قربانی کا اصل مقصد اور قربانی کے فریضے میں چھپا ہوا راز، اس کو ڈھونڈنے کی ادنا سی کوشش کریں گے۔ ابتدا میں نے اس بندہ ناچیز نے قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کا تعلق سورۃ الانعام سے ہے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کا 6 چیپٹر ہے، یعنی کہ 6ٹھی سورت ہے، اور الانعام کا مطلب ہی مویشی ہوتا ہے، یعنی کیٹل۔ اللہ رب العزت سورہ الانعام کی 2 آیات کریمہ میں، یعنی آیت نمبر 143 میں اور 144 میں، 143 and 144، ان 2 آیات کریمہ میں قربانی سے متعلق پرٹیکولر انداز میں، اسپیسیفک وے میں، مخصوص کر کے جانوروں کا ذکر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 143 میں ذکر ہوتا ہے کہ ثمانیۃ ازواجن، کہ بے شک قربانی کے حوالے سے اور جن جانوروں کو تم لوگوں کے لیے حلال پیدا کیا گیا ہے، ان کو 8 نر اور مادہ جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی میلز اینڈ فیمیلز۔ پھر آگے اللہ رب العزت ان کا مخصوص انداز میں ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے من الضأن اثنین، بھیڑ جو ہے اس کے نر اور مادہ کے 2 جوڑے ہو گئے۔ پھر ومن المعز اثنین، اسی طرح بکری کے 2 میل اور فیمیل جو جوڑے ہو گئے، نر اور مادہ، یعنی بکری اور بکرا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 144 میں اگلی ورس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ومن الابل اثنین، اونٹ کے بھی نر اور مادہ 2 جوڑے ہو گئے۔ ومن البقر اثنین، اور اسی طرح گائے کے بھی نر اور مادہ 2 جوڑے ہو گئے۔ بعض قارئین کو جب یہ آیات کریمہ پڑھنے کو ملیں تو وہ ان آیات کے مخصوص انداز کے باعث اور اپنی کم علمی کے باعث، ان مخصوص انداز میں جو ذکر کیا گیا جانوروں کا پرٹیکولر وے میں، مخصوص انداز میں صرف 4 جانوروں کا ذکر کیا گیا، ان کے 2 جوڑوں کے ساتھ، یعنی 8 کل ملا کر ہو گئے۔ بعض قارئین ایسے جب انہوں نے ان آیات کو پڑھا تو وہ اپنی کم علمی کے باعث وہ اس تشکیک میں مبتلا ہو گئے اور ابہام کا شکار ہو گئے، کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ شاید کہ جن
4 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے، بس یہی حلال ہیں قربانی سے متعلق، ان کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی بھی جانور ہو جس کا ذکر نہیں آیا ان 4 میں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کو بھینس یعنی کٹے کی قربانی کے حوالے سے بھی کنفیوژن لاحق ہو گئی، اور کچھ نے تو برملا یہاں تک کہہ دیا کہ بھینس یا کٹے کی قربانی ناجائز ہے۔ یہ باتیں چند سال قبل شروع ہوئیں، تاہم امت مسلمہ کی جو 14 صدیوں کی تاریخ ہے، اس پوری جمی تاریخ میں کبھی ایسے ابہام اور تشکیک پیدا نہیں ہوئے، کبھی ایسی کنفیوژنس نہ رائز ہوئیں، نہ عوام الناس کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں پر لوگوں کی ذہنی رائے کو بدلنے میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار شامل ہے۔ بعض لوگ اپنی ویڈیوز کے ویوز حاصل کرنے کے لیے اور سستی شہرت کے باعث یا وائرل ہونے کی غرض سے ہر 2-3 دن کے بعد ایسا نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ یار یہ تو ہم نے صدیوں سے، نہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بات کبھی ہمیں بتائی، نہ ہم نے کبھی یہ بات سنی، تو یہ ایک بہت ہی یونیک بات ہے، ایک نئی بات ہے، لہذا اس کو سننا چاہیے۔ وائرل ہونے کی ایک ٹیکنیک اور ایک ٹول کے طور پر نئے نئے ٹاپکس کو ایک نئے انداز میں، منفرد انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ جو نئی نئی باتیں نئی نسل کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں کہیں اس سے ان کا دین سے تعلق کمزور تو نہیں ہو جائے گا، اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسل مختلف قسم کے ابہام لے کر کنفیوژنس کے باعث جو ہے وہ دین سے قریب ہونے کی بجائے الٹا دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ چند سالوں کی جو کچھ کنفیوژنز ہیں بھینس یا کٹے کی قربانی کے حوالے سے، پچھلے 1-2 برسوں میں مجھے خود بھی میسیجز آتے رہے، تاہم میں نے میسیجز کی صورت میں جواب دیا، مگر اس برس سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کافی کنفیوژنز پائی جاتی ہیں۔ فقیر نے چاہا کہ قربانی سے متعلق کچھ اہم فقہی امور پر مشتمل گفتگو کو ترتیب دیا جائے۔ بھینس کے حوالے سے جہاں تک ذکر ہے، اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 144 میں، جہاں خالق کائنات نے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فرمایا کہ گائے کے بھی نر اور مادہ 2 جوڑے حلال کر دیے گئے۔ فقہائے کرام نے اور جو مفسرین ہیں انہوں نے بالاجماع اس بات کو نقل کیا ہے، کوٹ کیا ہے کہ جو بھینس ہے وہ دراصل گائے ہی کی جنس میں شامل ہوگی۔ عربی زبان میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے الجوامیس۔ چونکہ عربوں کے ہاں اس زمانے میں بھینسیں نہیں پائی جاتی تھی، اس سبب سے خالق کائنات نے بکر کا لفظ استعمال فرمایا جو بکثرت وہاں پائی جاتی تھی۔ خالق کائنات کا یہ انداز بیاں ہے کہ جس قوم سے اس زمانے میں مخاطب جس قوم کو کیا جا رہا تھا، اس قوم کے حالات و واقعات کے مطابق، ان کی تہذیب و تمدن کے مطابق الفاظ استعمال کیے گئے۔ وہاں چونکہ بکر بکثرت پائی جاتی تھی، گائے بکثرت پائی جاتی تھی، تو خالق کائنات نے گائے کا لفظ استعمال فرمایا۔ تاہم اب یہاں پر میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کو ایک حدیث مبارکہ۔ اس روایت کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے صحیح اسناد کے ساتھ کوٹ کیا اپنی کتاب، حدیث کی کتاب المصنف میں۔ اس حدیث کی کتاب میں روایت کا نمبر آتا ہے 10,848، 10,848، اور اس کے راوی ہیں حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، پہلی صدی ہجری کے تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ یہ قرون اولیٰ یعنی پہلی صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے، اور اس زمانے کے ابتدائی مسلمانوں کی فکر اور ذہنی سوچ اور نظریہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو کان یقول، وہ فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ الجوامیس بمنزلۃ البکر۔ الجوامیس جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ یہ جاموس کی جمع ہے، بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بھینسیں ہیں وہ دراصل بکر ہی کی جنس میں شامل ہیں، بمنزلۃ البکر۔ چونکہ اس زمانے میں جوامیس عربوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھیں، تو خالق کائنات نے جوامیس کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بکر کا لفظ استعمال فرمایا، تاہم جنس وہی ہے۔ الجوامیس کو بکر ہی کی کیٹیگری میں لیا جائے گا۔ یہ پہلی صدی ہجری سے مسلم اکثریت کا طریق رہا ہے، معمول رہا ہے۔ پھر اسی طرح اسی قول کو امام مالک، وہ اپنی حدیث کی کتاب الموطا امام مالک میں لیتے ہیں۔ ابھی میں یہاں پر بائی دا وے کوٹ کرتا چلوں جو میں نے آپ کو بھی پریویس ریفرنس دیا امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کا، یہ امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شامل ہے، امام بخاری و مسلم کے ٹیچرز میں شامل ہیں، شیوخ میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح امام مالک، یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں شامل ہے۔
سو امام مالک جو ہیں یہ بھی اپنی کتاب الموطا امام مالک میں یہی کوٹ کرتے ہیں کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ بھینسوں کو گائے ہی کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا اور یہ قربانی کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیے، امام عبد الرزاق، یہ بھی اگین امام بخاری و مسلم کے شیوخ میں شامل ہیں، ٹیچرز میں شامل ہیں۔ یہ اپنی حدیث کی کتاب المصنف عبد الرزاق میں 6963 نمبر حدیث روایت میں یہی کوٹ کرتے ہیں۔ پھر آخر پر میں یہاں پر جو حوالہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ مسند الفردوس، امام دیلمی محدث ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث کا روایت کا نمبر آتا ہے 2650، 2650، اور اس کے راوی ہیں، قربان جائیے، مولائے کائنات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ الجوامیس کے جو بھینسیں ہیں وہ گائے ہی کی کیٹیگری میں شمار ہوں گی، اور پھر بھینس کی قربانی میں بھی آپ کے لیے 7 حصوں کی گنجائش ہے۔ 7 حصوں کی گنجائش بھی عطا فرما دی، اور بھینس کو اس کی جو ہے وضاحت بھی فرما دی کہ وہ گائے ہی کی کیٹیگری میں شمار کی جائے گی۔ اس حوالے سے ہمیں مزید کنفیوژنس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ایسے جو بھی ویڈیوز موجود ہیں یا ایسے سو کالڈ اسکالرز موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں آپ نہ ہی سنیے یا ان سے اپنا دامن بچائیے تو بہتر ہوگا، تاکہ آپ کا بھی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ بچ سکے، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ پراگندہ ہونے سے بچ سکے، اور ہماری آنے والی نسلوں کا عقیدہ بھی بچ سکے۔ یہاں پر میں بائی دا وے اگلے فیز پہ جانے سے پہلے قربانی سے متعلق کچھ اہم مزید شرعی امور پر بات کرنا چاہوں گا، جو اکثر جو معاملات ہمیں پیش آتے رہتے ہیں کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو بعض دفعہ قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ فقہائے کرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ وہ جانور کے جس کے دانت اس قدر ٹوٹے ہوئے ہوں کہ وہ جانور اپنا کھانا بھی صحیح طریقے سے چبا نہ سکے، یعنی اگر گھاس پٹھے وغیرہ ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہ چبا سکے، تو وہ جانور جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک آدھ ڈانٹ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ جو ہے گھاس وغیرہ اپنا کھانا چبا سکتا ہے جانور، تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی، تاہم خلاف سنت ہوگی، کراہت ہے اس میں، لیکن پھر بھی قربانی جائز ہی تصور ہوگی۔ ایک آدھ دانت ٹوٹنے کے باوجود بھی قربانی جائز تصور ہوگی، خلاف سنت ہوگی، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن جائز ہوگی۔ فقہائے کرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے۔ پھر آگے چلیے، بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ جانور کا جو ہے وہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو سینگ کے حوالے سے جو اہم جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ سینگ اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے، بنیاد سے ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر اس کی جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سینگ جو ہے وہ اوپر کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے، یا بعض بیوپاری جو ہیں وہ سینگ کو اوپر سے گلائی کی شکل دے دیتے ہیں توڑ کر، تو وہ جو اوپر سے ٹوٹا ہوا ہوگا سینگ، اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، اگین کراہت کے ساتھ ہوگی، خلاف سنت ہوگی، لیکن پھر بھی جائز تصور ہوگی۔ اس حوالے سے سینگ کا جو ہے وہ جڑ سے ٹوٹا ہوا دیکھنا بڑا ضروری ہے، اگر جڑ سے بنیاد سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ جانور کا جو کان ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو نہیں کٹے ہوئے، تو جانور کے جو کان کے حوالے سے جو فقہائے کرام نے ہمیں فارمولا دیا ہے یا گائیڈنگ پرنسپل دیا ہے وہ یہ کہ آپ نے 1/3 دیکھنا ہے، کان کی جو لمبائی ہے اس کا اگر 1/3 حصہ کان کا اگر کٹا ہوا ہے تو قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر معمولی سا کٹ ہے یا معمولی سا کان میں کوئی سوراخ ہے تو قربانی اس کی جو ہے وہ کراہت کے ساتھ جائز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، کراہت کے ساتھ ہوگی۔ کراہت کا معنی مکروہ میں پھر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جائز تصور ہوگی اگر مختصراً 1/3 سے بھی کم کان کٹا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر امور میں اکثر جانور کا لنگڑا کر چلنا وہ بھی سوالات میں شامل ہوتا ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے فقہائے کرام کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور اگر اتنا لنگڑا رہا ہے کہ اس کے لیے چلنا بھی جو ہے وہ محال ہو چکا ہے، چلا نہیں جا رہا، اس کے لیے کھڑا ہونا محال ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر معمولی سی کوئی لغزش ہے اس کی ٹانگوں میں، اس کے پایوں میں، کوئی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے، وہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ہلکا پھلکا جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے، زیادہ نہیں لڑکھڑا رہا، چلنے میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو اس قربانی کا جو جانور ہے اس کی قربانی جائز تصور ہوگی، اگین کراہت کے ساتھ ہوگی، خلاف سنت ہوگی، لیکن پھر بھی جائز تصور کی جائے گی۔ یہ کچھ اہم امور تھے، شرعی امور قربانی کے جانور سے متعلق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات جہاں کہیں اس بندہ ناچیز سے غلطی ہوئی ہو بیان میں تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔
اب میں گفتگو کے اگلے مرحلے پر جانا چاہوں گا، اور جو میں نے آیات کریمہ سورہ الحج سے کوٹ کی اور پھر اس کے بعد میں نے سورہ الصفات سے کوٹ کی، تو وہاں پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور جہاں تک بھینس کا معاملہ پیچھے رہ گیا تھا اس پر ایک آیت مبارکہ میں اور کوٹ کرنا چاہوں گا، سورۃ الحج جو کہ قرآن مجید کا 22 چیپٹر ہے۔ اس کی آیت نمبر 34 میں خالق کائنات نے قربانی کے حوالے سے جو دائرہ کار ہے اس کو، جو پیچھے جو بیان کیے گئے جو 4 جانور تھے جن کے 8 نر اور مادہ جوڑے بیان کیے تھے سورۃ الانعام میں مخصوص انداز میں، سورۃ الحج میں جا کر خالق کائنات نے اس مخصوصیت کو، اس اسپیسیفیکیشن کو اور لمیٹیشن کو انہینس کیا ہے۔ کیسے انہینس کیا آئیے دیکھیے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آیت نمبر 34 ہے، 34 ورس، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے، مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو چوپائے ہوتے ہیں، 4 ٹانگوں والے جانور ہوتے ہیں، ان کی قربانی اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے جائز قرار دی ہے، تاکہ جب تم ان جانوروں کو قربان کرنے لگو تو ان جانوروں پر اللہ کا نام پکارو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سو یہاں اس آیت کریمہ میں، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں خالق کائنات نے جو دائرہ کار ہے قربانی کے جانوروں کا، ان کو 4 پہلے سے بیان کردہ جانوروں سے مزید انہینس کر دیا، بڑھا دیا ہے، بہیمۃ الانعام کی کیٹیگری کہ جو چوپائے ہیں۔ اب وہ چوپائے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اکثریت کے ہاں جو قبول کیے گئے ہیں مفسرین کی طرف سے، محدثین کی جانب سے، اسی طرح فقہائے کرام کی جانب سے، ان جانوروں میں آپ دیکھیے صرف بھینس ہی شامل نہیں ہے بلکہ دمبا بھی تو شامل ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ جس کی طرف اب میں آپ کو لے جانے جا رہا ہوں، اس واقعہ میں بھی تو آپ سب جانتے ہیں کہ دمبا ہی تو آیا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتارا گیا تھا۔ سو دمبے کا ذکر تو قرآن مجید کی ان آیات میں نہیں آیا، سورۃ الانعام کی جو میں نے پہلے کوٹ کی، ان میں تو بھیڑ کا ذکر آیا ہے، ان میں بکری کا ذکر آیا ہے، ان میں اونٹ کا ذکر آیا ہے اور گائے کا ذکر آیا ہے، تو دمبے کا بھی ذکر نہیں آیا۔ تو اگر کوئی اس لیے بھینس کی قربانی کو ناجائز تصور کر لیتا ہے غلطی کے ساتھ اور گمراہی کے ساتھ کہ بھینس کا ذکر نہیں آیا تو پھر دمبے کا بھی ذکر نہیں آیا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سو جس طرح دمبے کو بھی آپ بھیڑ میں شمار کر لیتے ہیں، اسی طرح بھینس کو بھی گائے ہی کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ سو آئی ہوپ سو کہ یہ جو پہلا فیز تھا آج کی اس لیکچر کا وہ آپ کو بخوبی کلیئر ہو چکا ہوگا، اور اب میں آگے لے کر چلنا چاہوں گا آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس تاریخ ساز واقعہ کی جانب، اور اس واقعہ کو میں سورۃ الصفات کی 3 ورسز سے کوٹ کروں گا۔ آیت نمبر 100 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ربی حبلی من الصالحین، کہ میرے پیارے برگزیدہ محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کیا تھی کہ اے میرے رب حبلی من الصالحین، کہ اپنے صالح بندوں میں سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، یعنی ایسا بیٹا عطا فرما جو تیرے صالحین کی صف میں شامل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اور پھر ہم نے اپنے پیارے برگزیدہ محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی ایک بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ اس کے بعد اگلی ورس نمبر 102 میں اس آیت میں وہ راز پوشیدہ ہے جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کی عمر کو پہنچ گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو اس بچوں یعنی کہ ابھی بچوں والی عمر ہے، ابھی کم سنی کی عمر ہے، تاہم چلنے کے بعد کی عمر کو پہنچنے کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے برگزیدہ بندے اور اپنے پیارے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ اب اس خواب کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے عشق کا امتحان لیا گیا، اور خالق کائنات کی بارگاہ سے انہیں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے نومولود لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے تپتے ریگزار میں، بیاباں میں تنہا چھوڑ کر آ جانے کا کہا گیا تھا۔ سو جب آپ چھوڑ کر آ گئے تھے تبھی پھر وہ آب زمزم والا سارا واقعہ ہوا کہ جب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے بیچ سرگرداں رہیں۔ سو ایک وہ بھی امتحان تھا، آج ایک دوسرا بڑا امتحان تھا کہ پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد امتحان لیا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ میرے برگزیدہ محبوب اپنی اولاد کو محبوب جانتے ہیں یا اپنے رب کی محبت کو زیادہ محبوب جانتے ہیں۔
سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی سر کیا تھا. آج دوسرا امتحان آ پہنچا کہ اب وہی لخت جگر، وہی اپنی آنکھوں کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ کی آنکھوں کے سامنے چلنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو اب آپ کو ایسا خواب دکھا دیا گیا کہ آپ ہی کے ہاتھوں آپ کے بیٹے کو قربان کیا جا رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں قال یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، انی بے شک ارا فی المنامی، میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے. آپ کے بابا آپ کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، اور آپ کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں. فانظر ماذا تری، آپ سوچئے کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیں گے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے بابا جان پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے اس حوالے سے، کیا ابلائج کریں گے یا انکار کر دیں گے اس حکم کو ماننے سے، تو آپ کے بیٹے، آپ کے لخت جگر، آپ کی آنکھوں کے نور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان، آپ کے رب نے، میرے رب نے آپ کو جو امر دیا ہے، جو حکم دیا ہے بذریعہ خواب، بذریعہ منام، آپ اس امر کو پورا کیجیے اور میری گردن پر چھری چلا دیجیے. ستجدونی، آپ انشاءاللہ مجھے پائیں گے اللہ کی مدد سے. کہاں پائیں گے؟ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کی صفوں میں مجھے دیکھیں گے، مجھے پائیں گے. سو قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس مقام پر بھی عاجزی پر، آپ کے ادب پر، کہ آپ چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے، فقط اپنی بات فرما سکتے تھے کہ میرے بابا جان آپ مجھے صابرن پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، فقط اپنی بات کر سکتے تھے. مگر نفس کی فنائیت دیکھیے، نفس کے فنا فی اللہ ہونے کے منظر کو دیکھیے. قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کم سنی پر، ابھی کم عمری ہے، چلنے کی عمر کو پہنچے ہیں، مگر اس کے باوجود آداب فرزندی دیکھیے کہ جس کو اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کیسے آداب فرزندی تھے کہ آپ چاہتے تو اپنے صبر پر ہونے کا ذکر فرما سکتے تھے، اور صبر تو کر رہے ہیں، صابر تو اسٹیبلش آپ کا ہو گئے، ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ سب صابر ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے فقط اپنا ذکر نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بابا جان مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے صابر گزرے، اور میرے بعد نہ جانے کتنے حسین کی صورت میں صابر گزریں گے. آپ کی نسل میں آنے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے ہیں، وہ کتنے صابر ہوں گے، ان کا مقام کیا ہوگا، اعلیٰ و عرفہ ہوگا. سو اس لیے فرمایا آپ مجھے صابرن، فقط اپنی بات نہیں فرمائی، تنہا مجھے صبر کرنے والا نہیں، فرمایا من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں کی صفوں میں دیکھیں گے، ان کی صفوں میں پائیں گے. سو یہ ہیں وہ آداب فرزندی کہ جس پر اقبال نے بھی فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا، اور آخر پر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اس پر ہم سب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس حوالے سے سورۃ الحج یعنی 22 چیپٹر جو میں پہلے آپ کو کوٹ کر چکا ہوں، اس کی ورس نمبر پہلے میں نے آپ کو 34 کوٹ کی تھی بھینس کی قربانی کے ضمن میں. اب یہاں پر آخر پہ میں اس کی ورس نمبر 37 کوٹ کر رہا ہوں قربانی کے مقصد کے ضمن میں. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے بنی نو انسان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم قربانی سر انجام دیتے ہو تو تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت خدا تک پہنچتا ہے، اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کا خون اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. ولا دماؤہا، لحومہا یعنی لحومہا کا ذکر پہلے فرمایا، نہ گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤہا، اور نہ ہی خون پہنچتا. تو باری تعالیٰ اگر گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، تو پھر کیا ہے جو ہماری طرف سے تیری بارگاہ تک پہنچتا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری جانب سے فقط تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. سو قربانیوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے، خالق کائنات نے کیٹیگوریکلی بیان فرما دیا، واضح فرما دیا، اظہر من الشمس کی طرح، سورج کی چمکتی ہوئی روشنی کی طرح، کہ تمہاری قربانیوں کا مقصد فقط اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. تمہاری نیتیں جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہیں وہ خالص ہونی چاہیے، اور تمہاری نیتوں کا خلوص ایسا ہو
کہ تمہاری جو قربانی ہے اس کا مقصد فقط اللہ کی خوشی کا حصول ہو۔ جب تمہاری نیتیں اس حد تک اجلی ہو جائیں گی، تمہاری نیتیں، تمہارے باطن دل میں چھپی ہوئی نیتیں اتنی خالص ہو جائیں گی، اتنی منور ہو جائیں گی، تو اس نیتوں کے نور کو حاصل کرنے کو تقویٰ کہا گیا، کہ یہ وہ تقویٰ ہے کہ جس کو ایک روایت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ قربانی سر انجام دیتے ہو تو تمہاری قربانی کے جانور کا خون جو ہے، اس خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، بلکہ تو اس سے پہلے تمہارا تقویٰ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سو قربانی کے جانور کا خون، اس خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور تمہارا تقویٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون کے پہلے قطرے کے گرنے سے بھی پہلے زمین آسمان تک یعنی عرش الہیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں تقویٰ کا حصول ہمارے لیے ممکن فرمائے، اور اس کے علاوہ عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں اس بندہ ناچیز سے جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔